بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ قصۃ حذاء تنبوری کا 12واں سبق ہے۔ جو قواعد ہم نحو میں پڑھتے ہیں ان قواعد کا اجرا اس قصے کے اندر ہوتا ہے۔ یہ ہر روز اس کا ایک سبق اپلوڈ کیا جاتا ہے چینل پر، لیکن یہ یاد رکھیں کہ اس سیشن سے صرف وہی فائدہ اٹھا سکتے ہیں جو انٹرمیڈیٹ لیول میں ہیں۔ جو بیسک سے عربی سیکھنا چاہتے ہیں ان کے لیے ہم ایک الگ کورس لانچ کریں گے، جس میں انشاءاللہ ہم نحو میں یعنی گرامر کے طور پر النحو الواضح پڑھائیں گے۔ النحو الواضح بالکل ابتدا سے 6 حصے ہیں، اس کی پہلا حصہ پڑھائیں گے، جلد ہی شروع ہو جائے گا وہ کورس انشاءاللہ۔ یہ والا سیشن صرف انٹرمیڈیٹ طلبہ کے لیے ہے۔ فی نہری دجلہ، دجلہ نہر میں، ولما انقضت مدت الحبس خرج التنبوری من السجن، اور جب قید کی مدت ختم ہو گئی، دیکھیے ابھی یہاں لما کا جواب آ رہا ہے، تنبوری نکلا جیل سے، وقد امتلأت نفسه غضبا، اس حالت میں نکلا کہ اس کا دل غصے سے بھر گیا تھا، علی حذائه المشؤوم، اپنے بدبخت اپنے منحوس جوتے پر اس کا دل غصے سے بھر گیا تھا۔ اب دیکھیے یہ علی حذائه المشؤوم، حذائه المشؤوم موصوف ہے اور الذي جلب علیہ الاذیۃ والشقاء یہ صفت ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر اس میں معرفہ کی صفت بیان کرنی ہے جملے کی شکل میں، تو اس جملے سے پہلے جو اس میں معرفہ کی صفت بنے گا الذی التی، اس میں موصول کا لانا ضروری ہے۔ اپنے اس منحوس بدبخت جوتے پر اس کا دل غصے سے بھر گیا، الذی جو جلب علیہ اس پر اس کی زندگی میں، علیہ اس کی زندگی میں لے آیا، جلب مانے لانا، اس کی زندگی میں لے آیا، الاذیۃ والشقاء تکلیف اور بدبختی کو، وسبب لہ المحنۃ والبلاء اور سبب بنا لہو تنبوری کے لیے، المحنۃ والبلاء آزمائش کا اور امتحان کا۔ دونوں کا ترجمہ ایک ہی ہے، ایک کا آزمائش کر لیجئے، ایک کا امتحان کر لیجئے۔ وجر علیہ، اور جو، دیکھیے وہی الذی پر ہی عطف ہو رہا ہے واو کے ذریعے سے، تو ترجمہ یہی اسی پہ ہوگا، یعنی مراد یہ ہے الذی جر علیہ، اپنے اس بدبخت جوتے پر اس کا دل غصے سے بھر گیا، جو اس کی زندگی میں تکلیف اور بدبختی لے کر آیا اور اس کے لیے آزمائش اور امتحان کا سبب بنا۔ وجر علیہ، اور اس پر کھینچ کر لے کر آیا، توبیخ کہتے ہیں ڈانٹ ڈپٹ کو، لعن طعن کو، تو جو اس کے اوپر ڈانٹ ڈپٹ کو لے کر آیا، یعنی قاضی کی طرف سے اور دوسرے لوگوں کی طرف سے جو جوتا چرانے پر اس کو ڈانٹ ڈپٹ جھیلنی پڑی۔ وجر علیہ توبیخ والتعذیر، اور تنبوری کے اوپر وہ کھینچ لایا کس کو، التوبیخ ڈانٹ ڈپٹ کو، اور تعزیر کو، یعنی اس کو ڈانٹ ڈپٹ جھیلنی پڑی اور اس کو تعزیر بھی ملی۔ وَأَلْحَقَ بِهِ الْإِهَانَةَ وَالتَّحْقِيرَ، الحق به کسی سے جوڑ دینا، کسی سے چمٹا دینا، اور جس نے بھی اس سے جوڑ دی الإِهَانَةَ وَالتَّحْقِير، اہانت کو اور تحقیر کو، اور جس نے تنبوری سے جوڑ دیا اہانت کو اور تحقیر کو۔ بہت ہی اچھی تعبیر ہیں، آپ کو سب کو یاد کرنا ہے اور سب پر جملے بنانے ہیں اور مجھے ٹیلی گرام پر چیک کروانے ہیں۔ دیکھیے انقضت مدت الحبس، وقت ختم ہونا، مدت ختم ہونا، اس کو بھی محفوظ کیجئے۔ اسی طرح سے میرا دل خوشی سے بھر گیا، میرا دل غصے سے بھر گیا، اس طرح سے اگر آپ کو کہنا ہے تو یہ تعبیر استعمال کیجئے۔ امتلأت نفسی غضبا، غصے سے بھر گیا، اور امتلأت نفسی فرحا، خوشی سے بھر گیا دل۔ اب جس چیز پر خوشی سے بھرا ہے وہ الگ کے بعد آئے گا، تو اس کو بھی ذہن میں رکھیے۔ اب یہاں دیکھیے یہ اچھی تعبیر ہے، جلب علیہ الاذیۃ والشقاء، تو مطلب یہ کہ کوئی بھی چیز آپ کی زندگی پر کوئی اثر ڈالے اور آپ کی زندگی میں کچھ لے آئے، تو چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، تو آپ کہہ سکتے ہو، مثلا آپ کا بچہ آپ کی زندگی میں خوشی لے کر آیا تو آپ کہہ سکتے ہو جلب طفلی علی السرور والابتہاج، ٹھیک ہے۔
اب دیکھیے اگلا جملہ ہے وَسَبَّبَ لَهُ الْمِحْنَةَ وَالْبَلَاءَ. اب کوئی بھی یہی بالکل سیم معنی ہے دونوں کے، جلب علی اور سبب لہو، اور اسی طرح جر علی، تینوں کے سیم معنی ہیں، مترادف ہیں ایک دوسرے کے، مفہوماً تینوں کا ایک ہی مطلب نکلتا ہے، لے کر آنا، کسی کی زندگی میں کچھ نیا لے کر آ جانا، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو. جلب علیہ الاذیہ، سبب لہ المحنہ، وجر علیہ التوبیخ، سب کے ایک ہی معنی ہیں. اور الحق بھی کبھی یہی معنی ہے تقریباً. تو یہ 2 3 4 تعبیر ایک ساتھ استعمال ہوئی ہے، ان سب کو آپ کو محفوظ کر لینا ہے اور موقع موقع سے اس کو استعمال کرنا ہے. فَكَانَ أَوَّلَ مَا صَنَعَ، دیکھیے اب یہ کانا کا جو اسم ہے یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، ان القا بحذائه القدیم، اور کانا کی خبر مقدم ہے، اول ما صنع. فَكَانَ أَوَّلَ مَا صَنَعَ، جو سب سے پہلے اس نے کیا وہ یہ تھا، ان القا کہ اس نے ڈال دیا، بحذائه القدیم اپنے پرانے جوتے کو، فی نہر دجلہ، دجلہ نہر میں، لیتخلص منہ تاکہ وہ چھٹکارا پائے اس سے، الی الابد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے. ولم یکد یرا الحذاء، اور تنبوری نے ابھی صحیح طرح سے جوتے کو دیکھا بھی نہیں تھا، یغوص فی قاعد نہری، دجلہ کی تہ میں جاتے ہوئے. ایک ترجمہ یہ ہے، غور و فکر کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اس کا وہی ترجمہ بہتر ہے جو شروع میں آپ کو کرایا تھا مشق کراتے وقت، کہ جیسے ہی تنبوری نے جوتے کو دیکھا دجلہ کی تہ میں جاتے ہوئے، وہی معنی مراد لیں گے، یعنی کہ مثبت میں، یہی زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے. حتی سکن غضبہ، یہاں تک کہ اس کا غصہ، جیسے ہی دیکھا تو اس کا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. سکن غضبہ، غصہ ٹھنڈا ہونا، اچھی تعبیر ہے. وہدأت ثائرتہ، اس کا جذبہ سرد پڑ گیا. ہدأت ثائرتہ، اس کا انتقام کا جذبہ سرد پڑ گیا. بعد ان ایقنا، بعد اس کے کہ اس کو یقین ہو گیا، بانتہائی قصتہ، جوتے کے قصے کے ختم ہونے کا. ٹھیک ہے، مصدر ہے، عمل کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے. وہ خلاصی من صحبتہ، اور اس کی صحبت سے چھٹکارا پانے کا اس کو کیا ہو گیا، یقین ہو گیا. لیتخلص منہ الی الابد، الی الابد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، یہ اچھی تعبیر ہے. للابد بھی کہہ دیتے ہیں لیکن الی الابد کو بھی ذہن میں رکھیے. ٹھیک ہے. پھر یہاں ایک تعبیر ہے سکن غضبہ، کہہ سکتے ہو کہ جب اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. لما طلب منی العفو ہدأ غضبی، ٹھیک ہے، اس طرح سے کہہ لیجئے. اور آگے دیکھیے ہدأت ثائرتہ، یہ بھی وہی معنی میں، مطلب غصہ ٹھنڈا ہو گیا، دونوں کے ایک ہی معنی ہیں، جو جذبہ انتقام تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا. بہت اچھی اچھی تعبیرات ہیں، 5 6 ہیں، یہ سب نوٹ کیجیے. اس پر جملے آپ کو بنانے ہیں، ضرور بنانے ہیں. آج کے سبق میں